حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو برقع اتنا مزین کیا جائے، جو برقع اتنا سجا دیا جائے کہ برقعے کی سجاوٹ کی وجہ سے لوگ عورت کو دیکھنے لگے یا عورت کی طرف متوجہ ہو، ایسا برقع پہننا بھی حرام ہے، اس لیے کہ اسلام میں برقع پہننے کا حکم نہیں ہے، اسلام میں پردہ کرنے کا حکم ہے۔ جو برقع تمہیں بے پردہ کر دے، جو برقع لوگوں کو دعوت نظارہ دے، جو برقع لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ کرے، جو برقع لوگوں کو تمہاری طرف آمادہ کرے، وہ برقع نہیں ہے، وہ لعنت کا ذریعہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 800-900 سال پہلے فرمایا کہ ایسا برقع حرام ہے جس کے اندر زینت ہو۔ اب آپ دیکھیں عورتیں کیا زنا کے رستے پر نہ چل پڑی، برقع بھی پہن کر نکلتی ہے، اس میں نگ لگے ہوئے ہیں، اس میں سجاوٹ ہے، طرح طرح کی بناوٹ ہے۔ برقع اس کا نام نہیں ہے، برقع وہ ہوتا ہے جو اگر جوان پہن لے تو پتا بھی نہ چلے کہ یہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے، گزرنے والی گزر جائے، اس کی جسم کی ساتھ تو بھی پتا نہ چلے، ایسے برقعے ہونے چاہیے۔ برقعے میں کوئی سجاوٹ نہیں، برقعے میں کوئی تزئین نہیں، برقعے میں کوئی فیشن نہیں۔ اگر آبرو کی حفاظت چاہیے، عورتیں خود زنا کے رستے پر چل پڑی ہے اور اس کی زیادہ ذمہ دار وہ ہے، اس لیے کہ عورتیں اپنے آپ کو اوریاں کر رہی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر بھوکے کے سامنے کوئی گوشت لے کر کے آئے تو کیا وہ اپنی بھوک پہ کنٹرول کر سکے گا؟ یہاں تو لوگ نفس کے غلام بن چکے ہیں، عورتیں ننگی ہو کر کے گھر سے نکل رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ میرا عنوان صرف مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی بچیوں کے لیے ہے، اس لیے کہ اسلام جہاں مسلم بچیوں کی عزت کی حفاظت چاہتا ہے وہیں پر غیر مسلم بچیوں کی عزت کی بھی حفاظت چاہتا ہے۔ ہمارا مذہب عورت کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، ہمارا مذہب عورت کو وقار کی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ اگر عورت بچی ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے، جوان ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے جنت ہے، ماں بن گئی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے جنت ہے، عورت کا ہر روپ جنت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو میرے رب نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، تو برقعے کو فیشن بنا کر دعوت نظارہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے کپڑے اتنے تنگ اور چست ہو چکے ہیں، اتنے باریک اور پتلے ہو چکے ہیں کہ اللہ اکبر، باریک اور پتلے پتلے لباس پہن کر عورتیں کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے۔ یہ بھی زنا کے قریب جانے کے راستہ ہے، یہ بھی زنا کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ عورت اتنا موٹا کپڑا پہنے گی، اور جو جتنا باریک اور پتلا کپڑا پہنے گی اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا۔ اللہ نے اگر کسی کو سفید چمڑی دے دی، اللہ نے کسی کو حسن دے دیا، تو عورتیں یہ تصور کرتی ہیں کہ اب ہمارا حسن نمائش کے لیے ہے، ہمارا حسن دکھاوے کے لیے ہے۔ میں اپنی بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، تمہاری صورت تمہارے باپ سے ملتی ہوگی، تمہاری صورت تمہاری بہن سے ملتی ہوگی، تمہاری صورت تمہاری ماں سے ملتی ہوگی۔ فاطمہ اس عورت کا نام ہے جس کی صورت محبوب خدا سے ملتی تھی، جس کی زلف واللیل کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد کی ہے۔ فاطمہ کی صورت اس محبوب خدا سے ملتی تھی جس کے رخ بددہا کا چرچا قرآن کے اندر موجود ہے۔ فاطمہ کی صورت اس محبوب خدا سے ملتی تھی، لیکن خدا جسم کی نمائش کرنا تو دور کی بات، سیدہ اس پہ لعنت کرتی تھی۔ فاطمہ کے پردے کا حال یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، باپ کی چوکھٹ انگال کر کے کبھی باہر بھی نہ نکلی۔ آپ کا حال یہ تھا، آپ
آپ کے نقش قدم کو کبھی زمین کے ننگے حصے نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. آج عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ خاتون جنت کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرنے والیاں باریک اور پتلے لباس پہن کر کوئی ساڑی پہن رہی ہے, کوئی گھگرا اور شرارہ پہن رہی ہے. یہ اسلامی لباس نہیں ہے. اسلامی لباس تو وہ ہے جو پورے جسم کو ڈھک لے, اور لباس کہتے ہی اسے ہیں جو چھپا لیتا ہے, جو چھپا نہ سکے, جو ننگا کر دے. وہ لباس نہیں ہے. اس لیے لباس پہنو. لباس اسے کہتے ہیں جو جسم کو چھپاتا ہے, جو وجود کو چھپاتا ہے, جو جسم کی ساخت کو چھپاتا ہے. میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو عورتیں باریک اور پتلے لباس پہنتی ہیں ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے گی. جن عورتوں کے سروں پر پتلے پتلے دوپٹے ہیں ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے محروم کر دی جائے گی. خواتین اسلام ذرا غور تو فرمائے. میرے آقا نے فرمایا, میں شب معراج جس وقت میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے عورتوں کو جہنم کے اندر اوندے منہ لٹکے ہوئے دیکھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی. صحابہ نے عرض کیا آقا اگر کوئی کپڑا پہنے گا تو وہ ننگا کیسے رہے گا؟ میرے سرکار نے فرمایا یعنی وہ اتنے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی. گویا کہ پتلے اور باریک لباس یہ بھی زنا کا رستہ ہے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کوئی عورت ایسا زیور نہ پہنے جس کے اندر گھنگرو بندھا ہوا ہو, اس لیے کہ گھنگرو والا زیور اگر عورت پہن کر کے چلے گی تو گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی, اور جب گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. یہ بھی گویا کہ زنا کا راستہ ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا عورت اپنے جسم پر خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے, اس لیے کہ جب عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے گی تو لوگوں کی ناک میں اس کی خوشبو آئے گی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ بھی زنا کا رستہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کی ناک میں خوشبو پہنچی. آپ نے پلٹ کر دیکھا تو عورت قریب سے جا رہی تھی. آپ نے کوڑا اٹھایا اور اس عورت کو تان دیا. فرمایا ظالم تو خوشبو لگا کر نکلتی ہے, مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے, اس کے بعد اگر تجھے اس کیفیت میں دیکھا تو تجھے کوڑے لگائے جائیں گے. عورت خوشبو لگا کر باہر نہیں نکل سکتی, اور اگر خوشبو لگانا ہی ہے تو ایسی خوشبو جس کا کلر گہرا ہو اور خوشبو ہلکی ہو کہ قریب سے گزرنے والے کو بھی اس کی اطلاع نہ ہو, ایسی خوشبو لگائے. لیکن ایسی خوشبو لگا کر بھی گھر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں, وہ صرف شوہر کے لیے اجازت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, تو یہ بھی زنا کا رستہ ہے, یہ بھی زنا کی راہ ہے. عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے. میرے سرکار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو اور مردوں کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کی چمڑیوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا جبریل امین نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں اور لڑکیاں ہیں جو اس لیے بن سنور کر گھر سے نکلتی تھی کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں. آج کل کی بچیوں کا رہن سہن دیکھیں. کل تک تو عورتیں بہرحال پھر بھی باریک اور پتلے لباس پہنتی تھی لیکن نیچے تک پہنتی تھی, وہ بھی قابل مذمت تھا, اس کی بھی تعریف نہیں تھی, وہ بھی عذاب کی طرف لے جانے والا تھا. لیکن آج کیسا دور آ گیا, فاطمہ کی کنیز کہلانے والی بچیاں جنس پہن رہی ہے, ٹی شرٹ پہن رہی ہے, شارٹ شرٹ پہن رہی ہے. نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے, اور بچیوں کو اسی طریقے سے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے, یہ تو 1450 سال پرانی باتیں کرتے ہیں.
لیکن جب بچی اپنا سب کچھ لٹا کر کے گھر آتی ہے تب باپ چار چار آنسوؤں سے روتا ہے. جب سب کچھ لٹ جاتا ہے تب باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. او باپ, تجھے میرے رسول نے فرمایا جس کی بیٹی اڑیاں گھومے, جس کی بیٹی بے پردہ گھومے, وہ باپ دیوس ہے, دیوس. اللہ اس باپ پر لعنت کرتا ہے, نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. جس شوہر کی بیوی بے پردہ گھومے, باریک اور پتلے لباس پہنے, وہ شوہر بھی دیوس ہے. اللہ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ جینس اور ٹی شرٹ بھی زنا کے رستے پر لے جانے والی چیز تھی, اس لیے کہ جب بالکل جسم سے ٹچ جو ہے جنس دیکھے گا انسان اور ٹی شرٹ دیکھے گا اور یا عورت کو دیکھے گا تو اس کے جذبات بھڑکیں گے اور وہ گناہ کی طرف مائل ہوگا, اس کے قدم اٹھتے چلے جائیں گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ لباس بھی کم طوفان نہیں مچا رہا تھا, لباس تو طوفان مچا ہی رہا تھا, قیامت بپا ہی کر رہا تھا, معاشرے میں آگ ہی لگا رہا تھا. رہی صحیح کسر اب موبائل نے پوری کر دی, فون نے پوری کر دی, انٹرنیٹ نے پوری کر دی. گھر بیٹھے بیٹھے قوم کی بچیاں انٹرنیٹ پر دوسرے لڑکوں سے رابطہ کرتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب بچیاں ایسا کرتی ہے, واللہ آج بھی مسلمانوں کی 99% بچیاں سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر ہے. یہ میرا حسن ظن ہے, لیکن ہمارا اجتماع چونکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اور بچیوں کو آگے کوئی جو ہے وہ مسگائیڈ نہ کرے, بچیوں کی آبرو کو کوئی تباہ نہ کرے, ہم پہلے ہی سے انہیں آگاہ کر رہے ہیں. کیونکہ میرے رسول نے ایک بیٹی کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے. قوم مسلم میں عورت وہ ہے کہ اگر رابعہ حج کو جاتی ہے تو کعبہ استقبال کے لیے چلا آتا ہے. رابعہ کہتی ہے اے کعبے تو کیوں چلا آیا, میں تجھے دیکھنے نہیں آئی, میں تو رب کا دیدار کرنے آئی ہوں, میں تو خدا کا جلوہ دیکھنے آئی ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, عورت وہ ہے حج کو جائے تو کعبہ آ جائے, عورت وہ ہے حج کو جائے تو کعبہ استقبال کے لیے آ جائے. اور صرف استقبال ہی نہیں بلکہ اللہ اکبر, ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حج کے لیے نکلا, اس شان سے نکلا ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھوں گا. میری قوم کی بچیوں, عورت کیا ہے دیکھو, عورت کا مقام جانو, عورت کا مرتبہ جانو, عورت اللہ سے ڈرنے والی بن جائے, عورت پاک دامن بن جائے, عورت متقی بن جائے, اس کا مرتبہ کیا ہو جاتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں میں اس شان سے نکلا ہر قدم پر 2 رکعت پڑھوں گا, ہر قدم پر 2 رکعت پڑھوں گا. ایسا بھی کوئی حاجی تم نے دیکھا ہے جو ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے جائے؟ فرماتے ہیں جب مطاف کعبہ میں پہنچا تو غلاف کعبہ لٹکا تھا, کعبہ غائب تھا. لوگوں کی نظریں دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ غلاف کعبہ نہیں ہے. میں نے پوچھا اللہ کعبہ گیا کہاں؟ تو ندا آئی میرے بندے کعبہ رابعہ کا طواف کرنے کے لیے گیا ہے. رابعہ کبھی وہ ہے کہ حج کو جائے تو کعبہ استقبال کو آئے اور نہ جائے تو رابعہ کا طواف کرنے آئے. یہ رابعہ کون ہے؟ رنگ کالا ہے, قد ناٹا ہے, پیوندار کپڑے ہیں, لیکن راتوں کو سوتی نہیں, اللہ کی عبادت کرتی ہے. اور یہاں حال کیا ہے, قوم کی بچیاں نیٹ پر, انٹرنیٹ پر مسلم بچیاں بیٹھ کر دوسروں کو نکاح کی دعوت دے رہی, موبائل پر لمبی لمبی گفتگو, اور یہ سارے خرافات سیریل سکھا رہے ہیں. کوئی تمہارے گھر آ کر کے زنا کی دعوت نہیں دیتا, کوئی تمہارے گھر آ کر کے زنا پہ تقریریں نہیں کرتا کہ چلو اٹھ کر کے برائی کرو. یہ کہاں سے یہ لعنت آ رہی ہے؟ یہ لعنت صرف اور صرف سیریل, فلمیں, انٹرنیٹ کے ذریعے سے آ رہی ہے. ان سیریلوں کے اندر ایسی ایسی گڑی ہوئی کہانیاں اور داستانیں بتائی جاتی ہے کہ اس میں معاذ اللہ ایک ننن اپنی بھاوج کو, ایک بھاوج
अपनी ननन को सपोर्ट करती है और ये फिक्र दी जाती है कि देखो देखो जिस तरीके से मर्द कई औरतों से राब्ता करते फिरते हैं, कई औरतों से लुत्फअंदोज होते हैं, वैसे औरतें भी कई कई मर्दों से राब्ता कर लेती है। बड़ी माजरत के साथ ये कोई दूसरी औरत तो कर सकती है, कलमा पढ़ने वाली औरत नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरे रसूल ने एक कलमा पढ़ने वाली औरत की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। मेरी बहनों, तुम वो हो कि तुम्हारी शान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयतें नाजिल की है। पूरे कुरान में आपको कहीं सूरतुल रिजाल नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पूरे कुरान में सूरतुल निसा मिलेगी। अल्लाह ने औरतों के नाम से कुरान के अंदर सूरत नाजिल फरमाई। सूरतुल नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों की फजीलत को बयान फरमाया। सूरह निसा में अल्लाह ने औरतों के मर्तबे को बयान फरमाया। सूरह आल इमरान और सूरह मरियम के अंदर अगर औरत के हवाले से देखा जाए कई सूरतें औरतों के हवाले से है, लेकिन अल्लाह अकबर, आज औरतों ने माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन जानवर से भी ज्यादा अपने आप को गिरा लिया है। क्यों? सिर्फ इसलिए आज एक चीज है, फैशन के नाम पर दुनिया जो चाहे तुमसे करवा ले। ये फैशन नहीं है, फैशन इसका नाम नहीं है, ये गंदगी है, नफ्सानी ख्वाहिशात है, ये गंदगी है, ये गलाजत है। इसकी तरफ न जाओ, इससे तुम्हारी नस्लें बर्बाद होगी। ज़िना की पैदावार न माँ का वफादार है, न बाप का वफादार है, न मिल्लत का वफादार है, न मजहब का वफादार है। क्या समझते हो? कब तक के तुम रंगरेलियां करते रहोगे? अपने हुस्न का नाजायज फायदा कब तक उठाते रहोगे? जब तक जवानी है तभी तक ना, लेकिन ये जवानी 16 साल से लेकर 40 साल के दरमियान होती है। उसके बाद जवानी छीन ली जाती है दुनिया के आवारा मर्दों पर, लालच की बुनियाद पर। कभी ज़ेवरात की लालच, कभी बाइक पर घूमने घुमाने की लालच, कभी लंबी कारों की लालच, कभी दौलत की लालच। औरतों को मर्द लालच दे दे करके, मोहब्बत के बुलंद बांग दावे कर करके तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे, तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, तुम्हारे लिए वैसा कर देंगे। कौम की बच्चियां भोली होती है, औरतें नादान होती है, अपने मुस्तकबिल का फैसला कर नहीं पाती। मोहब्बत के झांसों में आकर के वो उन नफ्स परस्तों के पीछे चल पड़ती है। लेकिन उन मर्दों का हाल बिल्कुल इस तरह होता है जैसे बाग में खिले हुए फूल पर भौरा आकर बैठता है तो फूल को यूं लगता है ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन फूल पर बैठने वाला भौरा जैसे उसका रस चूस लेता है फिर दोबारा दूसरे फूल का रुख करता है, इसकी तरफ तक कर भी नहीं देखता। जब फल जूस फूल का रस चूसने के बाद फूल को एहसास होता है, हाय मेरी रगों से तो मेरा खून निकल गया, अब मैं मुरझा जाऊंगा। लेकिन उस वक्त का एहसास उस फूल को मुरझाने से नहीं रोकता, उस फूल की मौत से उसे नहीं बचाता। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ कनीज़ाने फातिमा, ऐ ज़ैनब की शहदाइयों, इसी तरह आजकल के मर्दों का हाल है कि गुल पर जिस तरह भौरा रंग चूस करके रस चूस करके भाग जाता है, उसी तरह इस्मतों को लूट करके ये मर्द फिर किसी दूसरे की तलाश में निकल जाते हैं। सारी जिंदगी आंसू बहाकर, कौम में रुस्वा होकर, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर कोई जेवर का लालच दे तो मैं तुम्हें बता दूं, जेवर कीमती नहीं है। सोना, सोने की हैसियत क्या है मैं आज आपको बता दूं। सोने की हैसियत, गोल्ड सबके लिए कीमती है? नहीं, कोई कीमत नहीं उसकी। जिसके दिल में अल्लाह बस जाए, रसूल बस जाए, उसके लिए कोई कीमत नहीं। महबूब इलाही का असल नाम सैयद मोहम्मद है, बदायूं में पैदा हुए, जवानी की इब्तिदा है। सैयद मोहम्मद जिसे बाद में दुनिया ने महबूब इलाही कहा, जिसे दुनिया ने बाद में महबूब इलाही कहा। इब्तिदाई जवानी, दोस्तों ने कहा सैयद मोहम्मद गुर्बत की चक्की में कब तक पिसोगे, चलो फला जंगल के अंदर एक पहाड़ है, वहां ऐसा पत्थर मिलता है कि अगर लोहे को लगा दो तो सोना बन जाता है। सोना बनाने का तरीका वहां है, सोना बनाने का तरीका सिखाया जाता है।
سید محمد جسے دنیا نظام الدین اولیاء کہتی ہے، دوستوں کے ساتھ نکلے. کیوں؟ سونا حاصل کریں گے، گولڈ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، خوب مالدار ہو جائیں گے، اور پھر دنیا کے اندر ہم سے زیادہ عیش کسی کے پاس نہیں ہوگا. دلی کی سرزمین پر پہنچے اور پھر وہاں سے سونا بنانے کی جگہ پر جہاں طریقے بتائے جا رہے تھے، جہاں پتھر مل رہے تھے، ادھر پہنچنے لگے، گزرنے لگے. رستے میں ایک کٹیا ایک فقیر کی تھی. وہ فقیر کوئی معمولی فقیر نہیں تھا. دنیا کے فقیر مانگنے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ مانگنے نہیں بلکہ دینے بیٹھا ہوا تھا. وہ فقیر کون تھا؟ وہ فقیر وہ تھا جس کو دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتی ہے. فرید کی کٹیا کے قریب آئے، چہرہ دیکھا تو کہا کہ پتا نہیں وہ سونا بنانے کا طریقہ بتانے والا کیسا ہوگا. اسے دیکھ کر تو اللہ یاد آتا ہے، اسے دیکھ کر تو یار کی یاری یاد آتی ہے. رک گئے، دوستوں سے کہا چلے جاؤ، میں بعد میں تمہارے پیچھے آتا ہوں. اس فقیر نے ایسا دل چھینا کہ ہمیشہ کے لیے نظام الدین کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا لیا. رات و دن اب کبھی اس کا پانی اٹھاتے ہیں، کبھی لوٹا رکھتے ہیں، کبھی طہارت کے لیے ڈھیلے رکھتے ہیں، کبھی گدڑی پھیلاتے ہیں، کبھی کپڑے دھلتے ہیں. رات و دن اس فقیر کی محنت ہے. کئی سال گزرے، دوست جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ سید محمد جو اللہ اکبر نظام الدین سونا بنانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے بدایوں سے ہمارے ساتھ دلی آیا تھا، وہ برتن دھل رہا ہے. دوستوں نے دور سے دیکھا، کہا سید محمد دیکھ ہمارے پاس تھیلے کتنے ہیں، توڑے کتنے ہیں. دیکھا تو سب کے پاس اتنے تھیلے تھے اور سب میں سونا بھرا تھا. اٹھ کر کے گئے، کیا ہوا؟ کہا سونا بنانے کا طریقہ مل گیا. دیکھ ہم کتنے مالدار ہو کر آئے. جوانی کے ایام تھے، دل میں خیال آیا میں کہاں آ کر کے پھنس گیا، کاش ان کے ساتھ چلا جاتا تو مجھے بھی سونا بنانے کا طریقہ مل جاتا اور دنیا کے اندر میں بھی مالدار ہوتا، میرا بھی محل ہوتا، ماں کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزرتی. اللہ اکبر، دل میں خیال آنا تھا. پیر روشن ضمیر ہوتا ہے. بابا فرید نے اندر سے آواز دی، سید محمد کہاں؟ لبیک کہتے ہوئے اندر پہنچے. کہا بیٹے استنجا کی حاجت ہے، جا ڈھیلا لے کر کے آ. اللہ اکبر، ڈھیلا لینے کے لیے گئے. جس مٹی کے ڈھیلے کو ہاتھ لگایا وہی سونا بن گیا. اسے پھینکا، دوسرے کو ہاتھ لگایا، سونا بن گیا. تیسرے کو اس کو پھینکا، تیسرے کو ہاتھ لگایا، سونا بن گیا. ہاتھ لگایا، سونا بنا، پھینکا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. اندر سے آواز آئی، بیٹے اتنی دیر کیوں لگاتا ہے؟ جلدی سے ڈھیلا لاتا کیوں نہیں تاکہ میں فارغ ہو جاؤں. آ کے ہاتھ باندھ کے کہتے بابا جس ڈھیلے کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کا ہو جاتا ہے، تو میں وہی لے کر کے استنجا تو کر لوں. محبوب الہی نے جب کہا حضور آپ ہی نے تو مسئلہ بتایا ہے کہ سونے کے ڈھیلے سے استنجا نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو مٹی ہی کا چاہیے. فرمایا نادان، جو ڈھیلا سونے کا استنجا کے قابل نہیں ہے اس سے دل کیوں لگاتا ہے؟ دل لگانا ہے تو مدینے کے تاجدار سے لگا لے. کس سونے کے زیورات میں عزت فروخت کر رہے ہو جس سے استنجا بھی جائز نہیں ہے؟ کس کو دل میں بٹھایا ہے جو پاک بھی نہیں کر سکتا استنجا سے؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. آؤ اپنے اعمال کا احتساب کرو اے میری قوم کی بیٹیوں. زیورات قیمتی نہیں ہے، زیور کھو جائے تو بازار میں مل جاتے ہیں، عصمت لٹ جائے تو بازار میں نہیں ملتی، حیا لٹ جائے تو بازار میں نہیں ملتی. انسان اگر ایک درخت کے نیچے شرافت کی زندگی گزار لے تو بھی اس کی عزت کے ڈنکے بجتے ہیں. لباس قیمتی نہیں، لباس پر عزت کا سودا. سرکار غریب نواز ایک ڈریس، ایک جبہ سنجر سے پہن کر چلے تھے. 97 سال کی عمر میں وفات پائی، وصال کیا. دوسرا جبہ کبھی بنایا ہی نہیں. جس وقت تختے پر لٹایا میرے خواجہ کو، ان کا کرتا اتارا گیا تو اس کرتے کا وزن 23 کلو کا ہو گیا. وہ کرتے کا وزن 23 کلو کا کیوں تھا؟ پوری زندگی ایک کرتے پر گزاری،
जहां से फटता पेवन लगाते, जहां से फटता पेवन लगाते, जहां से फटता पेवन लगाते, पेवन दर पर इतने पेवन लगे कि असल कुर्ता तो दिखता ही नहीं था, पेवन ही नजर आते थे। और बार बार पेवन की वजह से उस कुर्ते का वजन 23 किलो का हो गया था। नहीं देखते, बड़े बड़े बादशाह कीमती लिबास पहनते थे, आज कब्रों का निशान भी नहीं। एक कुर्ते पे जिंदगी गुजारने वाला ख्वाजा, जिस जब देखो वहां पर भीड़ नजर आती है, हाथ फैलाकर लोग खैरात मांगते हैं। अरे जरा गौर तो करो, तो लिबास कीमती नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत कीमती है, इस्मत की हिफाजत कीमती है, आबरू का तहफ्फुज कीमती है। अल्लाह अकबर। तो कौम की बच्चियां, आखिर मुझे समझ में नहीं आता, बाप अपनी बेटी को मोबाइल लाकर देता क्यों है, भाई अपनी बहन को मोबाइल लाकर देता क्यों है, बेटियों को इंटरनेट पर बैठने की इजाजत दी क्यों जाती है? सुन लो, दिल के कानों से सुन लो। मेरे रसूल की हदीस है जिसको इमाम अहमद रजा ने बयान फरमाया कि अपनी बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर मत पढ़ने दो। बहुत काबिले गौर बात अर्ज कर रहा हूं, इस पे जितना सोच सकते हो सोच लो। कौम की बच्चियां जितना सोच सकती है सोच ले। कुरान की तफसीर है। सबसे पाकीज़ा किताब कुरान, सबसे पाकीज़ा तफसीर कुरान की। दुनिया की कोई किताब कुरान के मुकाबले में नहीं, दुनिया की कोई तफसीर कुरान के बराबर नहीं। लेकिन सही हदीस का मफहूम है, मेरे गैबदा रसूल, गैरतमंद रसूल, बाहया रसूल, पारसा रसूल, इस्मत की जान रसूल ने फरमाया, अपनी बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर मत पढ़ने दो, उन्हें सूरह नूर की तफसीर पढ़ाओ, सूरह यूसुफ की नहीं। आला हजरत तहकीक करके फरमाते हैं, सूरह यूसुफ की तफसीर औरतों को मना क्यों किया गया, लड़कियों को रोका क्यों गया कि वो सूरह यूसुफ की तफसीर न पढ़े? इंटरनेट पर बेटियों को बिठाने वालों, मोबाइल बेटियों के हाथ में थमाने वालों, कुछ तो गैरत का ख्याल करो, कुछ तो आबरू का ख्याल करो। बेटी कौन सी बिजनेसमैन है जो आपने उसको मोबाइल थमाया है? उसे कौन सा गैर मुल्कों में कारोबार करना है जो इंटरनेट पे बिठाया है? आखिर क्या जरूरत आ गई? अल्लाह के रसूल सैयदुर रसूल ने कहा, मेरे रसूल को अगर मैं अक्लमंद कहूं तो तौहीन समझता हूं। अकल को जहां आकर अकल आती है वो मेरे रसूल की चौखट है। मेरा नबी सिर्फ अक्लमंद नहीं, अक्ल को अक्ल की खैरात देने वाले हैं। जहां आकर अकल अक्लमंद हुई है वो मेरे नबी की जात। अकल जहां सजदा करती है वो मेरे नबी की जात है। आबरू को जहां आकर आबरू मिलती है वो मेरे नबी की जात है। आका ने फरमाया, औरतों को सूरह यूसुफ की तफसीर मत पढ़ने दो, बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर मत पढ़ने दो। आला हजरत फरमाते, वजह यह है कि उस सूरह यूसुफ के अंदर एक औरत के इश्क की दास्तान तफसीर में आ गई है। एक औरत है जिसकी मोहब्बत की दास्तान तफसीर में आई है। आयत की बात नहीं कर रहा हूं, तफसीर की बात कर रहा हूं। और फिर उसमें औरतों के मक्र का जिक्र है। मिस्र की औरतों की, वो जो औरतें थी जिन्होंने हाथ काट लिए, उनके मक्र का, उनके फरेब का जिक्र है। कहीं ऐसा ना हो कि तफसीर में उन औरतों के मक्र का जिक्र पढ़कर तुम्हारी बेटियां भी मक्र का शिकार हो जाए। अगर कुरान की तफसीर में औरत का मक्र हो तो मेरे रसूल बेटियों को उसकी तफसीर पढ़ने से मना कर दें। अगर कुरान की तफसीर में किसी बच्ची के, लड़की के इश्क का तस्करा हो, मेरे नबी बेटियों को उसकी तफसीर पढ़ने से मना कर दें। इंटरनेट पर किसी जलीखा की मोहब्बत की दास्तान नहीं है। जलीखा तो बड़ी पारसा थी, जलीखा की अजमत पर मेरे मां बाप की इज्जत कुर्बान है, कौम की बेटियों की आबरू कुर्बान है। जलीखा बड़ी पाक दामन औरत थी, वो यूसुफ पर फिदा इसलिए थी
کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کو اشارے دیے گئے تھے، ورنہ اس کی پاکیزگی کا مقابلہ مصر کی ساری عورتیں مل کر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نبی کی بیوی تھی اور نبیوں کی ماں تھی، لیکن اللہ اکبر، صرف جوانی کی داستان عشق آ گئی ہے تو تفسیر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہاں زلیخا کا ذکر نہیں ہے نیٹ پر تو وہ نچنیا عورتوں کا ننگا ناچ ہے، ان کی اڑیاں تصویر ہے، زنا کے مناظر ہے۔ جب سورہ یوسف کی تفسیر بچیوں کو پڑھنے سے روکا گیا تو پھر تمہاری بیٹیوں کو نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ آدھا ایک گھنٹہ رات دیر گئے تک اجنبی مردوں سے فون پر گفتگو کرنے کی اجازت کس نے دی؟ چھین لو بیٹیوں سے موبائل، کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل کی۔ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل کی بجائے تسبیح تھما دو، بیٹیوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی بجائے سورہ نور کی تفسیر ان کو دے دو۔ بیٹیوں کو معاذ اللہ پھدکنے اور پارکوں میں گھومنے کی اجازت دینے کی بجائے ان کو مصلی پر بٹھا دو۔ خدا کی قسم، بیٹی کردار فاطمہ کا آئینہ دار بنے گی تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ڈاکو لٹیرا زانی نہیں بنے گا، بلکہ امام حسین کا کردار لے کر وہ پیدا ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو پھر 1400 سال پیچھے لوٹنے کی، لوٹو پیچھے 14 صدیاں پیچھے لوٹو پیچھے، صحابہ کے دور میں لوٹو، تابعین کے دور میں لوٹو، تبع تابعین کے دور میں لوٹو۔ یارو مجھے حیرت ہوتی ہے، جس نبی نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، حدیث پاک تو ہے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، لیکن ایک حدیث پاک اور ہے، اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں۔ ایک عورت آئی، عرض کی آقا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، آپ کی امامت، آپ امام ہو، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھے ہو تو میں بھی پڑھوں۔ خدا کی قسم، امام الانبیاء کی اقتداء جس کو مل جائے اس کی شان کیا ہوگی۔ آقا نے فرمایا اے عورت، میرے پیچھے نماز پڑھنے سے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھ۔ نبی پاک نے اپنی اقتداء اور اپنی مسجد سے بہتر عورت کی عزت کی خاطر گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو جس اسلام کے قانون نے عورت کو مسجد میں آنے کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا، اس مذہب کی عورتیں سنیما دیکھنے کہاں جاتی؟ سنیما گھر جاتی، مساج کرانے مساج گاہوں پر جاتی، سروں کو سنوارنے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے۔ یہ سب زنا کی طرف لے جانے والے راستے، بے حیائی کی طرف لے جانے والے راستے۔ آقا فرماتے ہیں عورت جتنا گھر میں رہے گی اس کی عزت ایسے ہی محفوظ رہے گی جیسے شیشی میں رہنے والے عطر کی خوشبو محفوظ رہتی ہے۔ عورت اسی جب باہر نکلے اس کی عزت بکھر جائے گی جیسے شیشی کا منہ کھلنے کے بعد خوشبو بکھرتی ہے۔ کتنا بھی طاقتور مرد ہو، شیشی کا منہ کھلے گا تو خوشبو بکھر جائے گی۔ خوشبو کوئی روک سکتا ہے؟ جیسے تمہارے ہاتھ میں عطر کی شیشی کھولنے کے بعد خوشبو پہ کنٹرول نہیں، ویسے عورت کو باہر نکالنے کے بعد اس کی آبرو پر تمہارا کنٹرول نہیں رہتا۔ بہت سے مردوں کو دیکھا جا رہا ہے ہوٹلوں میں اپنی عورتوں کو ساتھ لے جاتے کھلانے کے لیے، پارکوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے گھمانے کے لیے۔ کیوں مولانا؟ یہ اگر نہیں کریں گے تو عورتیں اندر اندر پک جائے گی۔ نادان، تیری عورت ہے جو آسمان سے اتری ہے، اسے سرخاب کے پر لگے ہیں۔ کیا فاطمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا ماں عائشہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا سیدہ ام سلمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ ارے تیرے گھر تو اے سی اور پنکھے ہیں، فاطمہ اور عائشہ کے گھر میں تو نہ پنکھے تھے نہ اے سی کا تصور تھا، اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں تھی۔ میرے نبی کے گھر کا حال یہ تھا، اگر ہاتھ اونچا کرے تو چھت کو لگتا تھا، کھجور کی ٹہنیوں کی چھت تھی، مٹی کی دیواریں تھی، وہ عورتیں 24 گھنٹہ اسی میں رہتی تھی۔ لیکن مجال ہے مرتبے اتنے بلند تھے کہ سدرا کا مکین بھی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا تھا، پہلے اجازت لیتا اس کے بعد گھر میں آتا۔ یہ شان تھی ان عورتوں کی۔ تم نے گھومنے پھرنے کو سب کچھ دے دیا۔ یاد رکھو میرے رسول نے فرمایا عورت کے لیے عیادت سے بہتر، میت میں شرکت سے بہتر، تعزیت کی محفل میں جانے سے بہتر اپنے گھر میں رہنا ہے۔
عیادت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو اللہ کی رحمت میں نہاتے ہو اور جب بیمار کے پاس بیٹھتے ہو اللہ کی رحمت میں گوتا لگاتے ہو. اتنی فضیلت ہے بیمار کی عیادت کی. آقا فرماتے ہیں بیمار کی عیادت سے زیادہ عورت کو گھر میں پردے میں رہنے میں ثواب ملتا ہے. عورت کا حال یہ ہے, عورت سراپا عورت ہے. کاش ہم اپنی بیٹیوں سے موبائل واپس لے لیتے یہ کہہ کر بیٹی تیری خواہش سے زیادہ تیری عزت محترم ہے. انٹرنیٹ پر انہیں بیٹھنے سے منع کر دیا جاتا بیٹی انٹرنیٹ پر تیری خواہش سے زیادہ تیری آبرو محترم ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں اللہ اکبر. یاد رکھیں زندگی میں میری بہنوں کیسا بھی موڑ آ جائے, کیسا بھی وقت آ جائے, کبھی پاک دامنی کا دامن نہ چھوڑنا, کبھی حیا کا دامن نہ چھوڑنا. کتنی بھی مصیبت آ جائے, کتنی بھی پریشانی آ جائے, سب کچھ برداشت کر لینا لیکن آبرو کو لٹنے نہ دینا. سب سے قیمتی سرمایہ تمہاری آبرو ہے, تمہاری عزت ہے. میرے اللہ نے تمہیں کعبے سے بلند کیا ہے, کعبے کی عزت سے زیادہ تمہاری عزت کر دی ہے. میری بہن تیرے قدموں میں میرے اللہ نے جنت سمیٹ کر رکھ دی ہے. میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, تمہارے قدموں میں جنت سمٹ آئی ہے. میری بہن تو وہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب دلہن گھر میں آئے اس کے پیروں کو دھو لو اور دھو کر کے گھر میں چھینٹے دے دو. جب تک وہ دلہن تمہارے گھر میں رہے گی اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا. اے عورت تیرے پیر کتنے محترم ہیں, دھل لیے جائیں تو تیری زندگی بھر گھر میں برکتوں کا رحمتوں کا نزول ہو. عورت تو نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا, تو نے اپنے مرتبے کو نہیں سمجھا. بتوں کی پجارن عورتوں کو دیکھ کر, ناچنے والی سیریلوں کی عورتوں کو دیکھ کر تو نے فاطمہ کا کردار بھلا دیا. ارے تو فاطمہ کی کنیز ہے جس کے قدموں میں جنت ہو, وہ کسی کی آبرو پر, کسی کی دولت پر اپنی آبرو کا سودا کر لے. یہ تیری عظمت نہیں, یہ تیرا کردار نہیں. خدا کی عزت و جلال کی قسم, پوری دنیا کے محلات ایک طرف, پوری دنیا کے زیور ایک طرف, پوری دنیا کی دولت ایک طرف, ایک مسلمان بیٹی کی عزت ایک طرف. آپ کو پتا ہے یہ مومن بچیوں کی عزت ہے. دنیا تمہاری تعظیم نہیں کرے گی اگر تم اپنے آپ کا احترام نہ کرو, تم اپنے آپ کی تعظیم نہ کرو. ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا تھا اختتام پر اور گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, بڑی مشہور بات ہے اور دل کے کانوں سے میری مائیں اور بہنیں سنیں. اللہ اکبر, حالات آتے ہیں بڑے خطرناک آتے ہیں, اللہ آزماتا بھی ہے, آزمائش بھی ہوتی ہے, لیکن یاد رکھیے ہمیں استقامت کا پہاڑ بننا ہوگا. دنیا چند دن کی ہے, 3 بار پیٹ بھر کے کھانے والا بھی مر جاتا ہے, بھوکے رہنے والے کو بھی موت آتی ہے, محل میں رہنے والا بھی مر جائے گا, جھوپڑے میں رہنے والے کو بھی موت آتی ہے, زیور پہننے والی بھی مر جائے گی, بغیر زیور کے پیون والی زندگی گزارنے والے کو بھی موت آتی ہے. لیکن محل اور جھوپڑے والا سب کو کفن ہی پہنایا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ زیور والی کو زیور کے ساتھ دفن کیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. محل والے کو محل کے اندر دفن کیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. جہاں محل میں رہنے والی کی قبر ہوگی وہیں پر جھوپڑے میں رہنے والی کی قبر بھی ہوگی. فرق اتنا ہوگا جس نے مولا کو منا لیا ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. جس نے اپنی دامن کی عصمت کی حفاظت کی ہوگی اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. اور جس نے جسم کی نمائش کی ہوگی شوہر کا محل ہوگا لیکن اندر بلکتی ہوگی. اور میری بہنوں ایک بات تمہیں بتا دوں, مالدار شوہر پر اترانا نہیں, زیور پر اترانا نہیں. کسی کا شوہر قبر میں ساتھ نہ گیا ہے نہ تمہارا شوہر ساتھ جائے گا. ہندوستان میں ایک جوڑے کو جانتا ہوں, لیکن ایک کی مثال دیتا ہوں جس نے محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. بہت مشہور میاں بیوی ہے, شوہر نے حق ادا کیا محبت کا, کوشش کی,
وہ شوہر ہے، اس کا نام شاہ جہاں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے شاہ جہاں نے محل بنانا شروع کیا ممتاز کے لیے. ممتاز کے لیے محل بنانے کو کم و بیش 22 سے 23 سال کا عرصہ لگا. اس عرصے میں ممتاز مر گئی. جس کے لیے محل بن رہا تھا اس نے دیکھا بھی نہیں. لیکن حیرت ہوتی ہے جو بیوی کے لیے تاج محل بنائے اتنا بڑا. اس زمانے میں جب تاج محل بنانے کی بات انجینئر سے کی تھی شاہ جہاں نے، اور اس نے ایک دم اخلاص کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے بنانے کا ارادہ کیا تھا، تو انجینئر سے کہا تھا کہ کتنا بجٹ ہوگا. تو روزانہ کئی اشرفیوں کے تھیلیاں، بڑے بڑے تھیلے لے جاتا اور لے جا کر کے دریا میں ڈال دیتا. دریا میں ڈال دیتا. کسی نے آ کے شاہجہاں کو کہا پیسے لے جا کے دریا میں ڈال دیتا ہے. شاہجہاں نے پکڑا، کیا ہے میری دولت کو پانی سمجھا ہے؟ دریا میں ڈال دیتا ہے. نہیں، پانی نہیں سمجھا، بتانا اتنا چاہتا ہوں میں نے تو آپ کے پیسے چھپا کے رکھے، کنکر اس تھیلی میں بھر کے ڈالتا تھا تاکہ آپ کو احساس ہو جائے جیسے دریا میں یہ ڈال رہا ہوں نا کنکر پیسے کی شکل میں، ایسے ہی دریا میں پیسے ڈالنے پڑیں گے جب تاج کھڑا ہوگا. اور 23 سال یا 22 سال کی قلیل مدت میں تاج بنا. آج بھی لوگ اس کو ملکوں سے دیکھنے آتے ہیں. لیکن مجھے بس ایک عبرت کی بات، جب میں گیا شاہ جہاں کے قدموں میں کھڑا ہوا، ممتاز کے قدموں میں، شاہ جہاں کے قدموں میں، اس نیت کے ساتھ ایک مجدد کی ماں ہے، ایک مجدد کا باپ ہے، نیک لوگ ہیں، لیکن پھر بھی بادشاہ تھا. بیوی کے لیے ممتاز کا سنگھار اتنا تھا، میری قوم کی بچیوں کو نہیں پتا، دودھ سے اسے لڑکیاں نہلاتی تھی. ممتاز کی تاریخ یہ ہے ہر دن اس کے لیے نئے حوض ہوتے تھے دودھ کے، اور جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو صدف کے اندر جو موتی پیدا ہوتا ہے سمندر میں، وہ موتی اس کے بالوں بال پروئے جاتے تھے. میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے معاف کرنا بھاؤ نگر کے مالداروں، کتنے بھی مالدار ہو، اپنی بیوی کو وہ سنگھار نہیں دے سکتے جو شاہ جہاں نے دیا تھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے بہت معمولی سی بیماری ممتاز کو آئی، اور جلگاؤں جائے موت ایک علاقہ، اس کا نام جلگاؤں تھا. وہ جلگاؤں نہیں جہاں پر جو ضلع ہے وہ جلگاؤں نہیں، اس سے قریب میں ایک علاقہ دیہات چھوٹا سا جلگاؤں. تو وہاں پر بہت بڑا طبیب رہتا تھا. بادشاہ ممتاز کو وہاں لے گیا، وہی بہت معمولی سی بیماری میں اس کو موت آ گئی. آخری ہچکی لی اور اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اس گاؤں کا نام جائے موت رکھ دیا گیا، موت کی جگہ. پھر برہان پور میں آؤ خانہ بنایا گیا اور مسالے لگا کر ممتاز کو رکھا گیا کہ جب تاج محل بنے گا تو اس وقت تو اس کو جو ہے وہاں رکھا جائے گا. حیرت ہوتی ہے جو بیوی کے لیے تاج محل بناتا تھا، جائے موت تک کے علاج کرنے کے لیے لے گیا تھا، مسالے لگا کر کے آؤ خانے میں رکھا تھا، ابھی بیوی کو دفن ہونے میں برسوں بچے تھے. شاہ جہاں نے فیصلہ کیا کہ مجھے دوسری بیوی کے ساتھ شادی کرنی. لوگ حیرت زدہ تھے کہ جب تک جسم میں روح تھی اسی کی خوشی کے لیے تاج محل بن رہا تھا. ابھی اسے قبر کے اندر بھی نہیں سلایا، ابھی تدفین کو برسوں باقی ہے. تاج محل بنے گا تب یہ دفن ہوگی. لیکن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ دوسری شادی کرنی ہے. اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ ابھی ممتاز دفن بھی نہیں ہوئی تھی میری بہنوں کہ شاہ جہاں کے گھر میں دوسری بیوی آ چکی. بیوی نہیں بلکہ بیویاں آ چکی تھی. تم نے کس سے دل لگایا ہے؟ شوہر کا حق ادا کرو، لیکن یہ نہیں کہ اللہ کو بھول جاؤ. محلوں میں رہو